حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے بیان فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں بہت گھاٹا دیا اور جنت سے نکال دیا ہے۔ آدم نے کہا، تم موسیٰ ہو، اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی ہے۔ تم مجھے ایک ایسی بات یعنی تقدیر پر ملامت کر رہے ہو جو اس نے میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ہی میرے لیے مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ احمد بن صالح نے سند یوں بیان کی، ان عمرو ان طاؤس سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4701۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ہمیں آدم علیہ السلام دکھلا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو بھی جنت سے نکال دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کو آدم علیہ السلام دکھلا دیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ ہمارے باپ آدم ہیں؟ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ ہی وہ ہیں جس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی اور تمام چیزوں کے نام تعلیم فرمائے تھے اور تمام فرشتوں کو حکم دیا، تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا؟ کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال باہر کیا؟ آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اور تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ کہا، تم ہی بنی اسرائیل کے وہ نبی ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا تھا اور اپنے اور تمہارے درمیان اپنی مخلوق میں سے کسی کو واسطہ نہیں بنایا تھا؟ کہا، ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے نہیں پایا کہ یہ سب کچھ میرے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی کتاب اللہ میں ایسے ہی تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تو پھر تم مجھے کس چیز پر ملامت کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے ہی اللہ کے فیصلے میں تھی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4702۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا تھا، اگر زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4705۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے کی تفسیر فرما رہے تھے۔ لڑکا جس دن پیدا کیا گیا کافر پیدا کیا گیا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4706۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو انہوں نے اس کا سر پکڑ کر مروڑ دیا، تو موسیٰ علیہ السلام بولے، آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر ڈالا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4707۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، اور آپ صادق اور مصدوق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے ملائکہ، انبیاء اور رسل اور مومنین کی جانب سے آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ تمہاری پیدائش کے مراحل میں نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک مجتمع رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن جمع ہوا خون یعنی لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں کے لیے گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ اس کا رزق، اجل یعنی عمر یا موت، عمل اور یہ کہ وہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت، یہ سب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، چنانچہ یقیناً تم میں سے کوئی اہل جنت والے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور اس جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر اس سے پہلے جس طرح لکھا ہوا ہے اس کے مطابق دوزخیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں جا پڑتا ہے، اور بے شک تم میں سے کوئی دوزخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو لکھا ہے اس کے مطابق وہ جنتیوں والا عمل کر لیتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 4708۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا دوزخیوں کے مقابلے میں جنتیوں کو جانا جا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا گیا تو پھر عمل کرنے والے کیوں کر عمل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کو اسی کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4709۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے متعلق پوچھا گیا جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کو خوب علم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرنے والے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4711۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مومنوں کی اولادوں کا کیا انجام ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے آبا میں سے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، عمل کے بغیر ہی؟ فرمایا اللہ کو خوب علم ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مشرکوں کی اولادوں کا انجام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے آبا میں سے ہیں۔ میں نے کہا عمل کے بغیر ہی؟ فرمایا اللہ کو بہتر علم ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4712۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاریوں کا ایک بچہ لایا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مبارک ہو اسے، اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا، نہ برے عملوں کی اسے کوئی خبر ہی ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، یا پھر اس سے مختلف، بے شک اللہ عز و جل نے جنت پیدا فرمائی تو اس کے لیے مخلوق بھی پیدا کر دی، اور اس جنت کو انہی کے لیے بنایا جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں ہوتے ہیں، اور آگ یعنی جہنم پیدا کی تو اس کے لیے مخلوق بھی پیدا کر دی، اور اس جہنم کو انہی لوگوں کے لیے بنایا جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں ہوتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4713۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین حق اسلام اور توحید کا حامل ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں، جیسے اونٹ کا بچہ صحیح سالم جنم لیتا ہے۔ کیا تم کسی کو کان کٹا پاتے ہو؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کے متعلق فرمائیں جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کو بہتر علم ہے جو وہ عمل کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4714۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ اہل احوا یعنی بدعتی لوگ یہ مذکورہ حدیث ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں، یعنی انکار تقدیر اور اثبات جبر میں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تم اسی حدیث کے آخری حصے کو ان پر الٹا دیا کرو جس میں ہے کہ لوگوں نے کہا اس بچے کے متعلق فرمائے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو بہتر علم ہے جو وہ عمل کرتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4715۔ جناب حماد بن سلمہ نے حدیث ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ تشریح میں کہا، اس کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ عز و جل نے روحوں سے عہد لیا جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ اس وقت کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4716۔ جناب عامر شعبی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو زندہ دفن کرنے والی اور زندہ دفن ہونے والی دونوں آگ میں ہیں۔ یحییٰ بن زکریا نے کہا میرے والد نے کہا کہ مجھے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ عامر نے اس کو یہ حدیث بواسطہ علقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4717۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ آگ میں ہے۔ جب اس نے گردن پھیری تو آپ نے فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4718۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4719۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا یہ مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سو جو کوئی اس قسم کی بات کرے یا وہم پائے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، میں اللہ پر ایمان لایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4721۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کہتے تھے، اور مذکورہ بالا کی مانند بیان کیا، کہا، جب وہ لوگ یہ کہیں تو تم کہو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی نہیں جو اس کی برابری کر سکے۔ پھر چاہیے کہ بائیں جانب کچھ لعاب تھوکے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4722۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کہا گیا ہے کہ میں تمہیں حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کے متعلق بتاؤں، بلا شبہ اس کے کانوں کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4727۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلها، یہاں سے لے کر سمیعا بصیرا یہاں تک، بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنا انگوٹھا اپنے کان پر اور ساتھ والی انگلی اپنی آنکھ پر رکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنی انگلیاں کان اور آنکھ پر رکھ رہے تھے۔ ابن یونس نے روایت کیا کہ عبداللہ بن یزید مقری نے کہا مقصد یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں جہمیہ کی تردید ہے، اللہ عز و جل ان صفات سے فی الواقع موصوف ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4728۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جبکہ رات 14ویں کی تھی اور چاند خوب چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی جھمکٹا نہیں ہوگا، چنانچہ اگر کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں میں مغلوب نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، پس اپنے رب کی حمد بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4729۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب عز و جل کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، بھلا عین دوپہر کے وقت جب فضا میں کوئی بادل وغیرہ نہ ہو تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی الجھن یا مشکل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں کی رات میں جب کوئی بادل وغیرہ نہ ہو چاند کے دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی دقت اور مشکل نہیں ہوگی مگر اتنی ہی جتنی چاند یا سورج کے دیکھنے میں ہوتی ہے، یعنی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4730۔ حضرت ابو رزین یعنی لقید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم سب اپنے رب کو دیکھیں گے؟ عبید اللہ بن معاذ کے الفاظ ہیں، کیا ہم سب قیامت کے روز اسے الگ الگ دیکھیں گے؟ تو مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا،
اے ابو رزین، کیا تم میں سے ہر کوئی چاند کو نہیں دیکھتا ہے؟ ابن معاذ کے الفاظ ہیں، کیا 14ویں کی رات کو ہر کوئی اسے اکیلے اکیلے نہیں دیکھتا ہے؟ پھر دونوں راویوں کا اتفاق ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، اس کو دیکھنے میں دقت یا اجتہام نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کی شان بہت بلند ہے۔ ابن معاذ کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی ایک مخلوق کا حال ہے اور اللہ کی شان بے انتہا بلند ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4731۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا اور انہیں اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور کہے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے جابر، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ پھر زمینوں کو لپیٹ لے گا اور انہیں پکڑے گا۔ ابن العلا نے کہا، انہیں دوسرے ہاتھ میں پکڑے گا اور فرمائے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے جابر، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 4732۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو ہمارا رب تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور ندا دیتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی سنوں اور قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 4733۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابتدائی بعثت کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور کہتے تھے، سنو، کوئی مجھے اپنی قوم کی طرف لے جائے، بلا شبہ قریش نے مجھے اپنے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4734۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے بہت ہی سمجھتی تھی کہ اللہ عز و جل میری برات کے سلسلے میں کوئی ایسا کلام فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4735۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں کہ ہر شیطان، ہر موذی اور ہر بد نظر کے شر سے محفوظ رہو۔ پھر فرماتے، تمہارے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو ان کے ذریعے سے پناہ دیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4737۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی وحی کا کلام فرماتا ہے تو آسمان والے آسمان میں ایک آواز سنتے ہیں جیسے پتھر پر زنجیر گھسیٹی جا رہی ہو، اس سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کیفیت میں رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس جبریل آتے ہیں، ان کے آنے سے ان کے دلوں سے یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ جبریل سے پوچھتے ہیں، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں حق فرمایا، تو وہ بھی کہتے ہیں حق فرمایا، حق فرمایا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4738۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4739۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ جہنم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکلے گا اور وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا نام جہنمیین ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4740۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بلا شبہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4741۔
حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4742۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے سارے جسم کو مٹی کھا جائے گی مگر دم کی جڑ کا آخری حصہ بچ رہے گا، اسی سے پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی سے دوبارہ جسم مرکب ہوں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4743۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل امین سے کہا، جاؤ اور اسے دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور اسے دیکھا، پھر آئے تو کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو کوئی بھی سنے گا اس میں داخل ہونا چاہے گا۔ پھر اللہ نے اس کو مکروہات کے گھیرے میں دے دیا، یعنی اس میں آنے والوں کو جو عمل کرنے ہوں گے اور جن شرعی پابندیوں کو قبول کرنا ہوگا، عمومی طور پر ان کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی یا حق کی راہ پر جمے رہنے کی وجہ سے تکلیفیں اٹھانی ہوں گی۔ پھر فرمایا، جبریل جاؤ اور اسے دیکھ کر آؤ۔ پس وہ گئے اور اس کو دیکھا، پھر آئے اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل سے کہا، جاؤ اور دوزخ کو دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور دیکھ کر آئے، واپس آ کر کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، کوئی نہیں جو اس کے متعلق سنے اور پھر اس میں داخل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نفسانی خواہشات اور مرغوبات کے گھیرے میں دے دیا۔ پھر فرمایا، اے جبریل جاؤ اور اسے دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور اسے دیکھا، پھر آئے اور کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4744۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے آگے محشر میں ایک حوض ہے، اس کے کنارے اس قدر لمبے ہیں جیسے جربہ اور ازرح کے مابین فاصلہ ہے۔ یہ علاقہ شام کے 2 مقام ہیں، ان کے درمیان پرانے زمانے میں 3 راتوں کے سفر کا فاصلہ تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4745۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس حوض پر آنے والے لوگوں کا 1,00,000واں حصہ بھی نہیں ہو۔ ابو حمزہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا، اس دن آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ کہا 700-800۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4746۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، یا صحابہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا، مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، آخر تک۔ جب آپ نے اسے پڑھ لیا تو فرمایا، کیا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جو میرے رب عز و جل نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس پر خیر کثیر ہوگی۔ اس پر ایک حوض ہوگا جس پر قیامت کے روز میری امت کے لوگ آئیں گے، اس کے پینے کے برتن یعنی پیالے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4747۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت میں لے جایا گیا تو آپ کو ایک نہر دکھلائی گئی جس کے کنارے ایسے یاقوت کے تھے جو خولدار تھے۔ تو وہ فرشتہ جو آپ کے ساتھ تھا اس نے اس کی تہہ میں ہاتھ مارا اور کستوری نکالی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ عز و جل نے آپ کو دی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4748۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا کہ ہمیں عبد السلام بن ابو حازم ابو طالوت نے بیان کیا اور کہا کہ میں نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ یزید بن معاویہ کی جانب سے کوفے کے امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے۔ عبد السلام نے کہا، مجھے ایک شخص نے بیان کیا جو اس مجلس میں شریک تھا۔
ابو داود کہتے ہیں مسلم بن ابراہیم نے اس کا نام بھی لیا تھا۔ عبید اللہ نے جب حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بولا اپنے اس موٹے ٹھگنے محمدی کو دیکھو۔ شیخ اس کی بات سمجھ گئے کہ اس نے تانا دیا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں اس قوم میں باقی رہوں گا جو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت پر تانا دے گی۔ تو عبید اللہ نے ان سے کہا بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تمہارے لیے باعث عزت ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ پھر کہا میں نے آپ کو اس لیے بلا بھیجا ہے کہ آپ سے حوض کے متعلق دریافت کروں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کچھ کہتے سنا ہے؟ تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، کوئی 1 2 3 4 یا 5 بار نہیں بلکہ بارہا سنا ہے۔ تو جو اس کو جھٹلائے اللہ اس کو اس سے نہ پلوائے، پھر غصے سے باہر نکل آئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4749۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مصداق ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پختہ بات کے ساتھ دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4750۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک نخلستان میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک آواز سنی اور گھبرا گئے اور پوچھا یہ قبروں والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کچھ لوگ تھے جو دور جاہلیت میں مر گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے آگ کے عذاب اور دجال کے فتنے سے امان مانگو۔ انہوں نے کہا اور یہ کیسے ہے اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ مومن آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس سے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پوچھا جاتا، چنانچہ اسے ایک گھر کی طرف لے جایا جاتا ہے جو اس کے لیے دوزخ میں مقرر تھا، اور اسے کہا جاتا ہے دیکھ دوزخ میں یہ تیرا گھر تھا لیکن اللہ نے تجھ کو بچا لیا ہے اور تجھ پر رحم کیا ہے اور اس کے بدلے تجھے جنت میں گھر دے دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو کہ جاؤں اور اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے آؤں۔ تو اسے کہا جاتا ہے آرام کرو، اور کافر آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس کو جھڑکتا ہے اور پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ پھر اسے کہا جاتا ہے نہ تو نے جانا اور نہ پڑھا۔ پھر اسے پوچھا جاتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو وہ فرشتہ لوہے کے ایک بھاری بھرکم ہتھوڑے یعنی گرز کے ساتھ اس کے کانوں کے درمیان مارتا ہے، تو وہ اسے اس قدر چیختا چلاتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4751۔ محمد بن سلیمان نے عبد الوہاب سے اسی اسناد سے اس حدیث کی مانند روایت کیا، کہا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس آنے لگتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اور پہلی حدیث کے قریب قریب بیان کیا۔ اس میں کہا کافر اور منافق کہتے ہیں، اس میں منافق کا لفظ زیادہ ہے۔ نیز یہ کہا اس کی چیخ کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ قریب قریب کی سب مخلوق سنتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4752۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی نہایت پرسکون اور خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اسے زمین کرید رہے تھے۔ آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو۔ آپ نے یہ 2 یا 3 بار فرمایا۔ جریر کی روایت میں یہاں یہ اضافہ ہے
جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ حنات نے کہا، فرمایا، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ کہتے ہیں، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ جریر کی روایت میں مزید ہے، یہی سوال جواب ہی مصداق ہے اللہ عز و جل کے اس فرمان کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر وہ دونوں روایت کرنے میں متفق ہیں۔ فرمایا، پھر آسمان سے منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، تحقیق میرے بندے نے سچ کہا ہے، اسے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ فرمایا، جنت کی طرف سے وہاں کی ہوائیں، راحتیں اور خوشبو آنے لگتی ہیں، اور اس کی قبر کو انتہائی نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ پھر کافر اور اس کی موت کا ذکر کیا اور فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے، مجھے خبر نہیں۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے، ہائے، مجھے خبر نہیں۔ تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا دو، اسے آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ فرمایا کہ پھر اس جہنم کی طرف سے اس کی تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے، اور اس پر قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جریر کی روایت میں مزید ہے، پھر اس پر ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے، اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق و مغرب کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے، اور پھر وہ مٹی یعنی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا، پھر اس میں روح لوٹائی جاتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4753۔ ابو عمر زازان نے کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانند روایت کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4754۔ جناب سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے لائق ہے، پھر آپ نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور جو بھی نبی آیا ہے اس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، یقیناً نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، تم جان لو کہ وہ کانا ہے، اور اللہ عز و جل قطعاً کانا نہیں ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4757۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جماعت سے بارش بھر بھی علیحدگی اختیار کی، اس نے اسلام کی رسی کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4758۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ امام یعنی خلیفہ اس مال فے اور غنیمت کو ذاتی مال سمجھیں گے، یعنی شرعی تقاضوں کے مطابق خرچ اور تقسیم نہیں کریں گے۔ میں نے عرض کیا، تب تو میں اللہ کی قسم اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھ لوں گا اور اس سے ماروں گا حتیٰ کہ آپ سے آ ملوں۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ صبر کرنا حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4759۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے امام یعنی امیر مقرر ہوں گے جن کی کچھ باتیں تمہیں بھلی لگیں گی اور کچھ بری بھی جانو گے، تو جس نے انکار کیا بالفاظ ہشام اپنی زبان سے انکار کیا تو وہ بری ہوا، اور جس نے دل سے انکار کیا وہ محفوظ رہا، لیکن جو راضی رہا اور ان کا متبع بنا، کہا گیا اے اللہ کے رسول تو کیا ہم ان کو قتل نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا افلا نقاتلہم، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں؟ سنن ابو داود حدیث نمبر 4760۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی روایت کیا۔ آپ نے فرمایا، جس نے دل سے ناپسند جانا اور مکروہ سمجھا وہ بری ہوا، اور جس نے انکار کیا وہ محفوظ رہا۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا، مقصد یہ ہے کہ دل سے انکار کیا اور دل سے برا جانا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4761۔ حضرت ارفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں فتنے ہوں گے، فتنے اور فتنے، چنانچہ جس نے چاہا کہ مسلمانوں کے معاملے میں تفریقہ ڈال دے جبکہ وہ متحد و متفق ہوں تو ایسے کو تلوار سے قتل کر دینا، خواہ کوئی بھی ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4762۔ جناب عبیدہ سلمانی نے روایت کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل نہروان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ چھوٹا ہوگا، یا اس میں نقص ہوگا، یا ایسے ہوگا جیسے عورت کا پستان۔ اگر مجھے اندیشہ نہ ہو کہ تم لوگ خوشی میں آ کر بہت آگے بڑھ جاؤ گے تو میں تمہیں وہ ضرور بتا دیتا جو اللہ عز و جل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے قتال کرنے والے کے بارے میں وعدہ فرمایا ہے۔ عبیدہ کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا یہ فرمان آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ فرمایا، ہاں، رب کعبہ کی قسم۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4763۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا جو ابھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے اسے اقرا بن حابس، حنزلی مجاشعی، عیینہ بن فدر فزاری، بنو نبہان کے زید الخیل الطائی اور بنو کلاب کے علقمہ بن علاسہ عامری 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، تو قریشیوں اور انصاریوں کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا، اہل نجد کے بڑوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ان کی تعلیف قلب کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام میں ان کا دل جم جائے۔ تو اس اسلام میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں گہری یعنی اندر کو دھسی ہوئی تھیں، رخسار ابھرے ہوئے، پیشانی اوپر کو اٹھی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اے محمد، اللہ سے ڈرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ عز و جل تو مجھے زمین والوں کے لیے امین بنائے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ راوی نے کہا، اس پر ایک شخص نے پوچھا، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ میرا خیال ہے وہ خالد بن ولید تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ پھر جب وہ کمر پھیر کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اس شخص کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے، اگر میں نے ان کو پایا تو انہیں قوم عاد کی مانند قتل کروں گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4764۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا، بالکل حق اور صاف ہوتی ہے۔ مجھے آسمان سے گرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی نسبت بہت زیادہ پسند ہے، اور جب میں تم سے آپس کی کوئی بات کرتا ہوں تو یاد رکھو، لڑائی چال کا نام ہے، بہت سی مصلحتیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں، اس لیے ان باتوں کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، آخری زمانے میں لوگ آئیں گے جو عمر میں نوجوان ہوں گے مگر بے عقل، مخلوق میں سب سے افضل ترین شخصیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہوں گے مگر دین سے ایسے گزر جائیں گے جیسے کہ تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے، ان کا ایمان ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترتا ہوگا۔
تم ان سے جہاں بھی ملو انہیں قتل کر دینا، بلا شبہ ان کے قتل میں ان کے قاتل کے لیے قیامت کے روز بہت بڑا اجر ہوگا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4767۔ زید بن وہب جوہنی نے بیان کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس لشکر میں شریک تھا جو خارجیوں کی طرف گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، تمہاری قرات ان کی قرات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کچھ ہوں گی، نہ تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ حیثیت رکھتے ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ان کے حق میں دلیل اور تائید ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا۔ ان کی نمازیں ان کی حسنیوں سے آگے نہیں بڑھیں گی، اسلام سے ایسے گزر جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ اگر اس لشکر کو جو ان خارجیوں کو قتل کرے گا ان فضائل کا علم ہو جائے جو اللہ نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے مقدر فرمائے ہیں، تو وہ اسی پر تکیہ کر لیں۔ اور ان خارجیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کی کوہنی سے اوپر کا بازو تو ہوگا، کوہنی سے نیچے کلائی نہیں ہوگی، اوپر کے بازو کا آخر پستان کی بھٹنی کی طرح ہوگا، اس پر سفید بال ہوں گے۔ کیا بھلا تم لوگ معاویہ اور اہل شام کی طرف جانا چاہتے ہو اور ان خارجیوں کو اپنی اولادوں اور مال و اسباب میں پیچھے چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ انہوں نے حرام خون بہایا اور لوگوں کے محفوظ علاقے، جان، عزت، مال لوٹی، چنانچہ اللہ کا نام لے کر ان کے مقابلے میں چلو۔ سلمہ بن کوہیل نے کہا کہ زید بن وہب مجھے منزل بمنزل لے کر چلتے گئے حتیٰ کہ ہم ایک پل سے گزرے، پھر بتایا کہ جب ہم ان کے مقابل ہوئے اور خارجیوں کا سردار عبداللہ بن وہب راسبی تھا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا نیزے پھینک دو اور تلواریں اپنی میانوں سے نکال لو، مجھے ڈر ہے کہ یہ تم سے اسی طرح مقابلہ کریں گے جیسے حرورہ والے دن کیا تھا۔ کہا چنانچہ ان لوگوں نے اپنے نیزے پھینک دیے اور تلواریں کھینچ لی تو لوگوں نے ان کو اپنے نیزوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر قتل کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ تو حضرت علی نے کہا تلاش کرو، ان میں ایک لنجا ہوگا، مگر انہیں نہ ملا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اٹھے حتیٰ کہ ان میتوں کے پاس آئے جو ایک دوسرے پر قتل ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا انہیں نکالو، چنانچہ انہوں نے اسے پا لیا جو کہ سب سے نیچے زمین پر پڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر پکارا اور کہا اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے پہنچا دیا۔ پس جناب عبیدہ سلمانی ان کی طرف کھڑے ہوئے اور کہا اے امیر المومنین، قسم اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا یہ بیان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حتیٰ کہ انہوں نے 3 بار قسم دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی 3 بار قسم سے جواب دیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا یہ علم کی اہانت ہے کہ عالم ہر پوچھنے والے کا جواب دینے لگے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4768۔ ابو وزی نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لنجے کو تلاش کرو، اور حدیث بیان کی، چنانچہ اسے مقتولین کے نیچے سے نکال لیا گیا جو کیچڑ میں لت پت پڑا تھا۔ ابو وزی نے کہا میں گویا اسے دیکھ رہا ہوں، حبشی آدمی تھا، اس پر قبا تھی، اس کا ایک ہاتھ ایسے تھا جیسے عورت کے پستان پر بھٹنی، اس پر چند بال تھے جیسے جنگلی چوہے کی دم پر ہوتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4769۔ ابو مریم نے کہا تحقیق یہ لنجا آدمی ان دنوں ہمارے ساتھ مسجد میں ہوتا تھا، دن رات ہم اس کے ساتھ بیٹھتے تھے، فقیر آدمی تھا، میں نے اسے مسکینوں کے ساتھ دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طعام میں شریک ہوتا تھا، اور میں نے اس کو اپنا اوور کوٹ بھی دیا تھا۔ ابو مریم نے کہا اس لنجے کو ناوے ذو صدیہ یعنی پستان والا کہا جاتا تھا، اس کے بازو پر عورت کے پستان کی طرح پستان سا تھا، اور اس کے سرے پر بھٹنی بھی تھی، اور اس پر بلی کی مونچھوں کی طرح کچھ بال تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں اس کا نام ہرقوس معروف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4770۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کا مال ناحق طور پر چھیننے کی کوشش کی گئی اور پھر اس نے قتال کیا اور اس میں وہ قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4771۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت یا خون یا دین کے دفاع میں قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4772۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں پس میں نکلا حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے پیچھے سے میری کدی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ فرمایا، انیس ادھر جاؤ جہاں کہ میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول، جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی، میں نے 7 سال آپ کی خدمت کی ہے یا 9 سال، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو، تو نے ایسے کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو ایسے کیوں نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4773۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں 10 سال تک خدمت کی، جبکہ میں ایک نوخیز لڑکا تھا۔ میرے سب کام اس معیار کے نہیں ہوتے تھے جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا اور نہ یوں کہا تو نے یہ کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4774۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک چلن، عمدہ کردار اور میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4776۔ جناب سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصہ پی جائے جبکہ وہ اس پر عمل درآمد کی قدرت رکھتا ہو تو اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حور عین میں سے جسے چاہے منتخب کر لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند کے راوی ابو مرحوم کا نام عبد الرحمن بن میمون ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4777۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ زبردست پہلوان یعنی بہت زیادہ پچھاڑنے والے کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جسے لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4779۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے۔ ان میں سے ایک اس قدر غضبناک ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ انتہائی غصے سے اس کی ناک ہی چر جائے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہہ لے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہنے لگے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، مگر اس نے انکار کر دیا، بلکہ اور لڑنے لگا اور غصے ہونے لگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4780۔ جناب سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس سے یہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مگر وہ آدمی کہنے لگا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مجنون ہوں؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 4781۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اس طرح اگر اس کا غصہ فرو ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4782۔ جناب بکر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے بھیجا اور یہ حدیث بیان کی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث باوجود یہ کہ مرسل ہے صحیح تر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4783۔ ابو وائل القاص وائس کہتے ہیں کہ ہم جناب عروہ بن محمد سعدی رحمہ اللہ کے ہاں گئے۔ ایک آدمی نے ان سے کوئی بات کی تو انہیں غصہ آ گیا تو وہ اٹھے اور وضو کیا، پھر وضو کر کے واپس آئے اور بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4784۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان ہی کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور ہونے والے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی ہو تو اس میں اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4785۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4786۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے فرمان خذ العفو معاف کرنا اپنائیے کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کی عادات و معاملات میں ان کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4787۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے متعلق کوئی نامناسب خبر ملتی تو یوں نہ کہتے فلاں کو کیا ہوا ہے کہ یوں کہتا ہے یا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایسے ایسے کہتے ہیں یا کرتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4788۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کنبے کا بہت برا آدمی ہے، پھر فرمایا اسے اجازت دے دو یعنی بلا لو۔ جب وہ اندر آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ باتیں کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ باتیں کی ہیں، حالانکہ آپ نے اس کے متعلق ایسے ایسے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے برے مرتبے والا وہ آدمی ہوگا جسے لوگوں نے اس کی بد کلامی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4791۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کنبے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر جب وہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ باتیں کی۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب اس نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کنبے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی فراخ دلی کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بدگو تکلف سے بدگوئی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیس اخو العشیرہ کے معنی کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4792۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس سے گزرے جبکہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں باز کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، بلا شبہ حیا ایمان سے ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4795۔ جناب ابو قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جبکہ وہاں بشیر بن کعب بھی تھے۔ حضرت عمران بن حسین نے حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا سراسر خیر ہے۔ بشیر بن کعب نے کہا ہمیں کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ بعض حیا اطمینان اور وقار کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض حیا کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو حضرت عمران نے حدیث رسول دوبارہ دہرائی اور پھر بشیر نے بھی اپنی بات دہرا دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ اس قدر غصے میں آ گئے کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور بولے میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اپنی کتابوں سے بتائے جا رہا ہے۔ ہم نے کہا اے ابو نجید بس کیجئے، اسے یہی تنبیہ کافی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4796۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو بات لوگوں کے پاس محفوظ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا قعنبی کے پاس شعبہ کے واسطے سے اس حدیث کے سوا کوئی اور حدیث بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4797۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق یعنی عمدہ عادات کی بنا پر روزے دار شب زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4798۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن خلق سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ ابو ولید طیالسی کہتے ہیں قاسم بن ابی برزہ کی سند میں تصریح ہے کہ میں نے عطا کے خارانی سے سنا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن خلق سے بڑھ کر اور کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ ابو ولید طیالسی کہتے ہیں قاسم بن ابی برزہ کی سند میں تصریح ہے کہ میں نے عطا کی خارانی سے سنا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عطا بن یعقوب ہیں اور ابراہیم بن نافع کے ماموں ہیں۔ ان کی نسبت کیخارانی اور کوخورانی دونوں طرح بیان کی جاتی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4799۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مزاحی میں ہو، اور جنت کی اعلیٰ منازل میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4800۔